میں آج آپ کو ملوانے جا رہا ہوں نیشنل کالج آف آرٹس، پاکستان کا سب سے ماڈرن ادارہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ وہاں سے ایم فل انٹیریئر ڈیزائننگ کیا، آرکیٹیکٹ بھی ہیں، شوٹنگ بھی کرتی ہیں، اور وہاں پہ جہاں پر حجاب کرنا تھوڑا سا غیر معمولی بات ہے۔ میں نے اپنے کولیگ سے آپ ڈسکشن کرتے ہیں کہ میں اب ماسٹرز میں اپلائی کرنا چاہ رہی ہوں اور این سی اے میں کرنا چاہ رہی ہوں، تو دے ور لائک کہ تمہارا کیا کام ہے ادھر۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فروخ بڑائچ۔ میں آج آپ کو ملوانے جا رہا ہوں نیشنل کالج آف آرٹس، پاکستان کا سب سے ماڈرن ادارہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ وہاں سے ایم فل انٹیریئر ڈیزائننگ کیا، آرکیٹیکٹ بھی ہیں، انٹیریئر ڈیزائنر بھی ہیں، شوٹنگ بھی کرتی ہیں۔ این سی اے جیسے ماڈرن ادارے میں کیسے ایڈمیشن لیا، اور وہاں پہ جہاں پر حجاب کرنا تھوڑا سا غیر معمولی بات ہے، وہاں پر جب یہ حجاب کرتی ہیں، وہاں پر پڑھتی ہیں اور اب وہاں پر پڑھا بھی رہی ہیں، تو ان کی زندگی میں کوئی مشکل آئی یا یہ جو تعلیمی سال ہے یہ کیسے گزرے، ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ بیسکلی آئی ایم فرام حیدرآباد اور میرا بیچلر آف آرکیٹیکچر میں نے مہران یونیورسٹی آف جامشورو سے کیا ہے۔ اٹس اے 5 year پروگرام، اور اس کے بعد آئی واز ورکنگ ایز این جونیئر آرکیٹیکٹ ان آر اے آر ایسوسیٹ حیدرآباد میں ایک فرم ہے۔ اور جس ٹائم پہ میں نے اپنے کولیگ سے آپ ڈسکشن کرتے ہیں کہ آئی ایم ٹرائنگ کہ میں ماسٹرز میں اپلائی کرنا چاہ رہی ہوں بیسکلی، اور این سی اے میں کرنا چاہ رہی ہوں، تو دے ور لائک کہ تمہارا کیا کام ہے ادھر۔ وہاں پہ تو برگر بچے لائک اس طریقے کی لینگویج آپ جو ہے نا وہ اپنے کولیگز وغیرہ میں جس طریقے سے یوز کرتے ہو، اور میرے بھی مائنڈ میں یہی چیز تھی کہ آل دا وے فرام حیدرآباد میں یہاں آؤں، میں ٹیسٹ دوں، اس کے بعد ہو یا نہ ہو۔ تو جس ٹائم پر میں نے ٹیسٹ دیا تھا تو میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ میرا نہیں خیال کہ میرا ماسٹرز میں ایڈمیشن ہونا ہے، کیونکہ یہ وہ واحد ادارہ تھا اس ٹائم پر جس ٹائم پر میں نے ماسٹرز میں اپلائی کیا تھا جو کہ ماسٹرز کروا رہا ہے انٹیریئر ڈیزائن میں، اور دے چوز اونلی 18 اسٹوڈنٹس فرام آل اوور دا پاکستان، تو آئی واز ون آف دیم الحمدللہ۔ یہ انٹیریئر ڈیزائننگ میں آپ نے یہاں پر ماسٹرز کیا، 18 بچے پورے پاکستان سے جو یہاں پر ایڈمیشن جن کو ملتا ہے، ان میں سے آپ تو واحد لڑکی ہوں گی جو اس طرح سے پردہ کرتی ہوں گی۔ کیا انٹرویو میں یا بعد میں پڑھتے ہوئے کہیں پر آپ کو احساس ہوا کہ لوگ تھوڑا سا عجیب نظروں سے تو دیکھتے ہیں؟ نہیں، بیسکلی مجھے مائنڈ میں یہ چیزیں تھیں بیکاز ایز اے ہیومن وی آر ججمنٹل، کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کس نظریے سے دیکھیں گے۔ لیکن جس ٹائم پر میں نے ماسٹرز کیا ہے اور میرا یہاں پر جو ایکسپیرینس رہا ہے، آپ کسی بھی سینیریو میں کہہ لیں، حجاب کے سینیریو میں کہہ لیں یا اسٹڈیز کے، تو اٹ واز امیزنگ، اور مجھے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوئی دقت یا کوئی بھی مجھے رکاوٹ محسوس نہیں ہونے دی ہے، نہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے این سی اے کے اور نہ ہی میرے ٹیچرز کی طرف سے۔ آپ تو آرکیٹیکٹ بھی ہیں، انٹیریئر ڈیزائنر بھی ہیں، اور ساتھ میں یہ شوٹنگ بھی کرتی ہیں، یہ کیا شوق پالا آپ؟ بیسکلی یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں سے میرے ایک مجھے شوق ہے، تو میں نے ریسنٹلی لاہور گیرزن شوٹنگ گیلری جو کہ برکی روڈ پہ جو ہے، ادھر سے میں نے 1 week کا کورس کیا ہے، اور اس میں شوٹنگ میں نے سیکھی ہے بیسکلی، اور مجھے شوق ہے اس وجہ سے۔ یہ آپ نے یہیں سے این سی اے سے ڈگری کی، یہیں پہ پڑھانا شروع کر دیا، اور آگے کیا دیکھتی ہیں، اور کیا یہ دیکھتی ہیں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں این سی اے میں آنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کی طرح باحجاب ہیں، مذہبی تھوڑا سا پس منظر ہے، ان کے لیے کیا میسیج؟ بیسکلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بینگ اے حجابی یا بینگ اے ریلیجیس، اس میں یہ چیزیں آپ کو رکاوٹ نہیں دیتی ہیں، اور میرے خیال سے میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہوں اس چیز کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آج کل ویسے بھی عورتوں کی آزادی کی بڑی بات چلتی ہے، آپ اس حجاب میں بھی کیا اپنے آپ کو آزاد عورت سمجھتی ہیں؟ آبویسلی آل دا وے فرام حیدرآباد یہاں پر اکیلے سفر کرنا، اور میں کیونکہ میرے کچھ پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں تو اس کے لیے مجھے کہیں جانا پڑتا ہے، تو وہ میں سارا کا سارا جو ہے وہ اکیلے ہی دیکھ رہی ہوتی ہوں سب کچھ، تو میرے خیال سے حجاب بھی ہونا یا نہ ہونا اس چیز پہ امپیکٹ نہیں کرتا ہے کہ آپ آزاد ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا آپ اپنے آپ کو آزاد عورت سمجھتی ہیں اس معاشرے کی؟ بالکل۔ یہاں پر رات میں یہاں پر جو غریب بچے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، آپ یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کے ان کو یہاں پر بیٹھ کر پڑھاتی بھی ہیں؟ یہاں پر ایک جی سی یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہے شاہزیب، اس کا یہ آئیڈیا تھا کہ ایجوکیشن از فار ایوری ون،
تو اس نے پڑھانا شروع کیا تو پھر اس کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا. اس کے بعد میں نے اس چیز کو جوائن کیا. بیسیکلی 7 to 9 ہم لوگ جو ہیں وہ ان کو پڑھاتے ہیں, اور جو بالکل زیرو سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس جن کو بالکل پڑھنا نہیں آتا, کیونکہ وہ بالکل انڈر پریولیج جو ہے وہ ان کا سارا کا سارا رہن سہن ہے, اور وہ بچے جو ہیں وہ سگنلس پہ آپ کو چیزیں بیچتے ہوئے ملیں گے, کچھ آپ کو مانگتے ہوئے ملیں گے. اس طرح کے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں. ان سے تو آپ بالکل فیس بھی نہیں لیتے ہوں گے, اور دوسرا یہ کہ جو سگنلس پہ بچے پیسے مانگتے ہیں ان کو تو بٹھا کے پڑھانا ہی بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ وہاں پر انہیں پیسے ملتے ہیں, جب آپ انہیں پڑھاتے ہیں تو شاید پیسے نہیں ملتے. بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پر اگین بات آ جاتی ہے کہ ہم بڑے ججمنٹل ہوتے ہیں, کیونکہ جس ٹائم پہ میں نے پڑھانا شروع کیا تھا تو مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ وہ لوگ اس طریقے سے انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر پائیں گے. ایون دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سی دا ٹائم, لیکن پھر بھی وہ ہم سے پہلے ٹائم پر وہاں پہنچے ہوتے ہیں. اور اس میں سے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہمارے پاس الف ب سے لکھنا شروع کیا تھا, اور اب وہ ورڈز کو جو ہے وہ پک کر کے پڑھ بھی لیتے ہیں. آپ کو تو عورت مارچ کی بھی دعوت آئی ہوگی, کیا آپ عورت مارچ میں بھی گئیں؟ نہیں, بیسکلی میں نے عورت مارچ جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کی تھی, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو اٹینڈ کرنے نہ کرنے سے فرق نہیں پڑنا ہے. تو جن چیزوں سے فرق پڑنا ہے عورت کی لائف پر, آپ کو وہ کام کرنے چاہیے. چاہے پھر وہ کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ آپ کو انٹروڈیوس کروائیں, کوئی جو آپ کے پاس ابیوز وغیرہ ہوتا ہے, وائلنس ہوتا ہے, اس کے اگینسٹ کوئی آپ جو ہے وہ لا وغیرہ انٹروڈیوس کروائیں. کو بااختیار کرنے کے لیے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ مارچ حل نہیں ہے اس کا؟ بالکل, میرے حساب سے تو یہی ہے کہ 8 مارچ ہو یا کوئی سا بھی مارچ ہو, عورت مارچ اس کا حل نہیں ہے, کیونکہ سارا سال ہی عورت کا ہے.